اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 1 سے 11 تک آیات میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ سورۃ السجدہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول سورہ لقمان کے قریب ہے، یعنی مکی زندگی کا درمیانی دور۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ایک بات یہ تھی کہ انشکر لی ولوالدیک، اپنے بیٹے سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان انشکر لی ولوالدیک، یعنی یہ ان کی نصیحتوں میں سے نہیں بلکہ اللہ کی نصیحتوں میں سے ہے کہ میرا شکر بجا لا اور ماں باپ کا شکر بجا لا۔ تو اس صورت میں شکر کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے اور وہ ہے نماز۔ نماز اللہ کی شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، بہترین ذکر بھی ہے۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو لہذا مضامین کے لحاظ سے یہ مکی صورتوں والے مضامین اس کے اندر ہیں، یعنی قرآن حکیم کی صداقت ہے، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور آخرت کا ذکر، اس کے ساتھ اور بھی نصیحت کی باتیں اس کے اندر آئیں گی۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلی صورت کا بھی الف لام میم اور دوسری کئی صورتوں میں بھی ہے یہ حروف مقطعات، جس کا واقعی اور حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو شروع میں قرآن حکیم کی صداقت کا ذکر ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اللہ کی طرف سے پہنچاتے تھے اس کا وسیلہ اور ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ تو سب سے پہلے اعتراض لوگ اسی پر کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ خود ہی بنا کر ہمیں سناتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی تصدیق ہر صورت کے اندر کی ہے کہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ تو فرماتے تنزیل الکتاب، یعنی اس کتاب کا نازل ہونا، اس کا نازل کرنا، لا ریب فی، کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں،
یعنی شک کی گنجائش نہیں، ویسے کوئی شک کرتا ہے تو کرتا رہے، یعنی شک کی اچھا شکریہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے رکھ دیجیے۔ تو شک کرنے کی جہاں تک بات ہے، وہ تو آدمی جس چیز میں چاہے شک کرے، کوئی اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، یعنی انکار کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور شک کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دلیل تو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کو منوانے کے لیے، تو اب خواہ مخواہ کوئی شک کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن جہاں تک شک کی کوئی دلیل ہے تو فرمایا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو یہ کتاب کا نازل کرنا کس کی طرف سے ہے جس میں شک کا گنجائش نہیں؟ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ قرآن حکیم بار بار اس بات کا چیلنج کرتا رہا ہے، اگر تم اس کو رب العالمین کا کلام نہیں مانتے تو پھر تم بھی تو انسان ہو اور تم اہل زبان بھی ہو، ٹھیک ہے، تو تم ساری کتاب نہ صحیح، کم سے کم اس کی ایک صورت ہی بنا کر، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ لیکن زندگی بھر مخالفین کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن حکیم جیسی کوئی صورت ہی بنا کر پیش کر سکیں اور یوں اتمام حجت ہو جائے۔ تو ادھر ادھر کی باتیں تو بڑی کیں، لڑائی جھگڑے تو ہوئے، خون بہے، الزامات لگے، لیکن چیلنج قبول نہیں کیا۔ مطلب کہ کیا، اگر کیا تو منہ کی کھانی پڑی، یہ نہیں کہ کوششیں نہیں کی، یعنی باقاعدہ کوششیں کی گئیں، ہر زمانے میں کوششیں کی گئیں کہ اس چیلنج کو قبول کیا جائے، لیکن آج تک کوئی اس کی مثل پیش نہیں کر سکا۔ ایک بہت بڑا نامور محرر، یعنی عربی ادب کا ادیب بہت بڑا، تو ایک زمانہ تھا کہ اس کے سامنے لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ بھئی آپ تو بہت بڑے ادیب ہیں، زبان زان ہیں، اچھے لکھنے والے ہیں، تو آپ کوشش کریں، اس چیلنج کو قبول کریں۔ تو اس نے حامی بھر لی اور اس نے کہا کہ بھائی اس پہ تو مجھے 1 سال چاہیے، 1 سال چاہیے، اور 1 سال میں میرے اخراجات تم گھر کے برداشت کرو گے، کیونکہ میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا بالکل، 1 سال آپ کے بچوں کے سارے اخراجات ہمارے ذمہ ہیں، لیکن آپ ذرا اس کا چیلنج قبول کریں۔ اسے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک کمرے میں چلا گیا اور اس نے کاغذوں کا ایک بڑا انبار بھی اپنے ساتھ اور قلم دواتے جو اس زمانے میں لکھنے کے اسباب تھے وہ سارے کے سارے لے کر اندر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا سال تک مجھے نہیں چھوڑنا، سال کے بعد ریزلٹ نکلے گا۔ ٹھیک ہے۔ سال گزر گیا، تو گزرنے کے بعد لوگ آئے، دستک دی کہ جناب، بڑا خوش بھی تھا کہ بڑا ادیب ہے اور اتنا بڑا وقت بھی اس نے مانگا ہے، اور پھر ہم نے اس کے سارے اخراجات بھی قبول کیے ہیں، تو ضرور اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو سال کے بعد جب آئے، دستک دی، تو اس نے دروازہ کھولا، تو لوگوں نے دیکھا اندر پیپروں کے انبار لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے انبار لگے ہوئے۔ تم نے کہا ہاں جی بتائیے کیا؟ کہا تم دیکھتے ہو یہ انبار، جب بھی میں اس کے خلاف لکھتا تھا تو میرا ضمیر کہتا تھا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھاڑ کے رکھ دیتا تھا۔ پورا سال میرا گزر گیا، لکھ کے لکھتا ہوں، ضمیر کہتا ہے کہ یہ قرآن جیسا نہیں ہے، تو پھاڑ کے یہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ ریزلٹ ہے، یہ ریزلٹ ہے۔ تو نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مکہ ہی میں ایک نامور شاعر تھا،
جو اکثر کسی سے ملتا نہیں تھا، اور بڑے بڑے شعراء اپنے اشعار ٹھیک کرنے کے لیے اس کے پاس لکھ کر بھیجتے تھے کہ وہ تنقید کرے، دیکھے کہ یہ صحیح معیار کا شعر ہے یا نہیں ہے، تو ملتا نہیں تھا، اندر لے جا کر ڈاک میں ڈال دیتے تھے، وہ دیکھنے کے بعد صحیح غلط کی نشاندہی کر کے ڈبے میں ڈال دیتا، خود لے جاتے تھے، تو وہ بھی بڑا نام پائے کا تھا۔ جب قرآن حکیم نے چیلنج کیا اور کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ، چھوٹی سی، بصورتن، چھوٹی سی، تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے چھوٹی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مشرکین نے کہا کہ یہ صورت لکھ کے وہاں اس کے ڈبے پہ ڈال دو، وہ بڑا شاعر ہے، وہ ضرور اس پر، کیونکہ یہ الزام لگاتا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، جی، تو اس کا ہے بھی قافیہ ہے، کلام میں قافیہ ہے، تو وہ ضرور اس پر لکھے گا کچھ، تو وہ ڈبے میں ڈال کے آ گیا۔ اب دوسرے دن یا جو بھی ان کا دن تھا واپس لینے کا جا کر گئے، تو اس پرچے کے اس پیپر کے دوسری طرف لکھا ہوتا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو انسانی کلام ہی نہیں ہے، اس پہ میں کیا تبصرہ کروں گا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تو اتنی کچھ کوششیں کرنے کے باوجود جو ہے نا، پھر بھی نا جو آنکھیں اندھی ہوتی سو اندھی ہی رہتی۔ تو خیر مطلب یہ کہ قرآن حکیم نے چیلنج کیا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ انسانی کتاب ہوتی تو تم سارے انسان مل کر کم سے کم اس کا کوئی جواب تو بناتے۔ ام یقولون افترا، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ خود بنا لیا ہے۔ افترا کہتے ہیں نا، افترا کس کو کہتے ہیں؟ افترا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جھوٹ، یعنی کوئی جھوٹ بنا کر کسی کے ذمہ لگانا۔ تو یعنی انہوں نے افترا کر لیا ہے کہ خود بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دیا، بناتے خود ہے، کہتے ہیں اللہ کی وحی ہے۔ تو ام یقولون افترا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے افترا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل هو الحق من ربک، افترا نہیں بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے بالکل سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے۔ اوپر بھی کہا رب العالمین کا نازل کردہ، یہاں فرمایا کہ حقیقت ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ بات تو ہوئی نا قرآن حکیم کے ثابت کرنے کے بارے میں۔ اب قرآن نازل کیوں کیا ہے اللہ نے، کیوں بھیجی ہے یہ کتاب، تو اس کی آنے کی غرض و غایت بتاتے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، اس لیے یہ کتاب دی گئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ان لوگوں کو، کہ ما أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے ان میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ کی نافرمانی سے ان لوگوں کو آپ ڈرائیں کہ جن لوگوں میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ دوسری صورت میں ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہادی بھیجا ہے، جی۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے نہیں آیا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ عربوں میں، یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں آیا، عربوں میں خود عرب قوم کے اندر 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ یعنی عربوں میں پہلے نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد پھر کوئی 2000 سال تک نبی نہیں آیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان میں آئے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس طویل عرصے میں ان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نبی کی دعوت بھی ان کو نہیں پہنچی،
بلکہ ان سے پیشتر جو انبیاء کرام تھے ان کی دعوت تو بہرحال پہنچی ہے. دیکھیں نا، مدینہ میں یہودی نہیں تھے، نجران میں عیسائی تھے، نجران میں عیسائی تھے، ادھر یہودی تھے. تو انبیاء کرام کی تعلیمات تو ان تک پہنچی ہیں، خود ان کے اندر نبی نہیں آیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر قوم میں نبی ہی ہوتا ہے. یعنی ہدایت کے اور بھی تو اسباب ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے پیغام پہنچتا رہتا ہے. اور جن کو بالکل ہی پیغام نہ پہنچے تو اللہ کا قانون ہے کہ ہم ان کو سزا بھی نہیں دیں گے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نہیں عذاب دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. اور رسول عام ہے، ایک وہ اصطلاحی معنی میں، ایک لغوی معنی میں کہ پیغام پہنچانے والا. اصطلاحی رسول تو وہی ہے جس کو نبی کہتے ہیں، لیکن لغوی رسول کوئی بھی کسی کا پیغام پہنچائے تو اس کو رسول کہتے ہیں. تو انبیاء کرام کے بھیجے ہوئے ان کے نمائندے، ان کے امتی، وہ ان کا پیغام پہنچاتے رہے. یہی وجہ ہے کہ خود مکہ میں بھی اکا دکا آدمی پچھلی کتابوں کے عالم تھے، جیسے ورقہ بن نوفل جی، کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب نبوت ملی شروع میں، اور آپ گھبرائے، ایک نئی پوزیشن آئی، گھبرائے، تو آپ کو حضرت خدیجہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس گئی. اور ورقہ کیا تھے؟ تنصرہ، یہ انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، اور یہ عبرانی زبان سے عربی میں انجیل لکھا کرتے تھے. انجیل کے بھی عالم تھے، تورات کے بھی عالم تھے، بہت بوڑھے عمر رسیدہ آدمی تھے. تو دیکھیں نا، پیغام تو آیا ہے، کوئی اکا دکا لوگ تو ہیں. اسی طریقے سے حضرت سعید بن زید بن عامر بن نفیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی بھی ہیں، اور یہ ان کے بہنوئی بھی ہیں، اور یہ شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ بہن اور بہنوئی، حضرت عمر نے ان کی پڑھائی بھی کی تھی ان کے گھر جا کر جی. لیکن بہرحال یہ اولی اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان 10 حضرات میں سے جن کو حضور نے جنتی ہونے کا فرمایا، سعید ان میں سے ہے. تو حضرت سعید ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے عرض کی کہ حضور، میرے باپ زید کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبح ہونے والے جانوروں کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اس جانور کو پیدا اللہ نے کیا، اس میں جان اللہ نے ڈالی، اور تم اس کو فلاں بت کے نام پہ ذبح کرتے ہو، اس کے نام پہ نہیں ذبح کرتے جس نے اس کو بنایا پیدا کیا ہے. تو تبلیغ بھی کرتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، ایسا مت کرو. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کوئی چونکہ دین و شریعت نہیں تھی تو وہ شرک کے شدید مخالف تھے، لیکن کوئی دین مذہب بھی نہیں تھا اس کی جس کے اوپر چلیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حق تلاش کرنے کے لیے سفر بھی کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ آسمانی مذاہب والے یہودی ہیں. تو پہلے وہ یہودیوں کے پاس گئے، ان کو کہا کہ بھائی میں اللہ کے غضب سے بھاگا ہوا آیا ہوں، مجھے روشنی چاہیے جس میں چل کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچوں. تو ان کی خوش نصیبی ہے، ورنہ کون آدمی دوسرے کو اپنے مذہب میں نہیں لاتا، جھوٹ بول کے بھی لاتا، ٹھیک ہے بھائی ہمارا مذہب ٹھیک ہے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اس کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو ایسا آدمی ملا جو سچا تھا، یہودی عالم. اس نے کہا میاں اگر تم خدا کے غضب سے بھاگے ہو نا تو یہودیت میں غضب کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اب وہ یہودیت نہیں ہے، اب یہ اس میں سوائے خدا کے غضب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس کو رہنا. اس نے خدا کے غضب سے تو میں بھاگا جا رہا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس میں آنے کی.
پھر دوسرا آسمانی مذہب عیسائیت تھا، تو وہ سفر کر کے پتہ نہیں کہیں گئے اور کسی عیسائی عالم سے ملے، پادری سے۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ یہ بھی صحیح آدمی ملا۔ تو اس نے کہا اس طریقے سے میں آدمی ہوں، نادان ہوں، جاہل ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، اور میں اللہ کے غضب سے، گمراہی سے نکل کر ہدایت میں آنا چاہتا ہوں، تو میری رہنمائی کریں آپ اہل کتاب ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ گمراہی سے ہدایت میں آنا چاہتے ہیں تو عیسائیت میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سچی بات ہے، تم ایک اندھیرے سے آئے تو میں تمہیں دوبارہ اندھیرے میں نہیں دھکیلنا چاہتا، تو نے مجھ سے مشورہ لیا ہے۔ تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ عیسائیت میں اس وقت گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا گمراہ تو میں پہلے سے ہوں، تو دوسری گمراہی میں کیوں ہوں؟ اب یہی دو آسمانی مذہب تھے، دونوں نے ان کو بتایا کہ ایک نے کہا یہاں غضب کے سوا کچھ نہیں، دوسرے نے کہا یہاں گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ تو کیسے کہتے ہیں کہ میرے والد واپس آئے اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کر کے انہوں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہدایت کی تلاش میں ان اہل کتاب کے پاس بھی گیا، انہوں نے بھی مایوس کیا، ان اہل کتاب کے پاس بھی گیا، انہوں نے بھی مایوس کیا، اب تیسرا تو کوئی آسمانی دین ہے نہیں ہے۔ تو میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، دین حنیف پر ہوں، اگرچہ اس کی تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہیں کہ اس میں عبادت کا کیا طریقہ ہے، فلان طریقہ، یہ مجھے معلوم، لیکن میں اجمالی طور پر اقرار کرتا ہوں کہ میں ملت حنیفی پر ہوں۔ یہ اقرار کر کے پھر خاموشی سے بیٹھ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سعید نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضور میرے والد کی پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے، تو کیا میں ان کے لیے استغفار کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم نے کافروں کے لیے دعا اور استغفار کرنے سے منع کیا ہے، جو مر گئے ہیں ان کی سے منع کیا ہے۔ تو میرے والد کا تو حال یہ ہے کہ وہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، یعنی شرک بھی نہیں کرتے تھے لیکن دین کا پتہ بھی نہیں تھا، تو کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تو اپنے والد کے لیے استغفار اور دعا کر سکتا ہے، اور تیرا باپ قیامت کے دن تو ایک پوری امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں نبی کی دعوت نہیں پہنچتی کسی صورت میں، اگر وہ لوگ کفر اور شرک نہیں کرتے، کفر تو خیر ہوتا ہے، شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناتے، لیکن ان کے پاس دین کی بھی تفصیل نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اگر حق کی تلاش بھی کرتے رہے اور پھر بھی ان کو دین نہیں ملا تو حضور نے فرمایا وہ تو پورے ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ تو یہ فطرت کا زمانہ، اس کو کہتے ہیں فطرت کا زمانہ، جس زمانے میں بیچ میں کوئی نبی نہ آئے تو اس کا نام ہوتا ہے فطرت۔ تو فطرت کے زمانے کے لوگوں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور اللہ کو مانتے ہیں بس، لیکن آگے دین کا پتہ نہیں ہے، عبادت کیسے کی جائے، حرام کیا چیزیں ہیں، حلال کیا چیزیں، یہ تو شریعت سے پتہ چلتی ہے نا، تو اللہ اس کے بارے میں ان سے نہیں پوچھیں گے کہ حلال حرام کیا تھا، اس لیے کہ نبی آیا نہیں ہے، نبی کی دعوت اس کو پہنچی نہیں ہے، تو اس کو جائز ناجائز حلال حرام کو کیا پتہ ہے۔ لیکن توحید اس کے لیے نبی کا آنا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ نے عقل ایسی دی ہے انسان کو، عقل سلیم، اور کائنات میں اتنی نشانیاں بکھیر دی ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا یہ تو عقل سلیم جو ہے نا اس کا تقاضا ہے۔ شرک اللہ معاف نہیں کریں گے چاہے اس کو نبی کی دعوت پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن شریعت معاف ہو جائے گی اگر دعوت نہیں پہنچی۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی اس قوم میں نہیں آیا، دعوت پہنچی ہے قوم میں نہیں آیا۔
ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو ایسی کیا ان کا بھی تو ان کے پاس بھی کوئی آیا نہیں تھا پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہاں ان کی قوم میں، تو ان کی تو بھی پچھلی دعوتیں تو پہنچی ہیں نا. اچھا بات وہی ہے کہ نبی اگر نہیں آیا تو نبی کی کسی نائب نے، نمائندے نے بات پہنچائی ہوتی ہے. اور چونکہ وہ لوگ مشرک تھے تو شرک تو اللہ معاف نہیں کرتا، نبی آئے یا نہ آئے. میں کہتا ہوں نا شریعت معاف ہے، شرک معاف نہیں ہے. اس لیے کہ توحید اللہ کا ذات و صفات میں ایک ہونا یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے. اللہ نے قدرت کی اتنی نشانیاں بے خیر رکھی ہیں کہ ہر نشانی پکار کر کہتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ تو معاف نہیں ہوگا. لیکن اگر شریعت کا قانون نہیں پہنچا ہے، کتاب کا علم نہیں پہنچا ہے، تو یہ معاف ہوگا. تو وہ لوگ سب مشرک تھے جن میں حضرت ابراہیم نے تشریف لائی تھی. تو قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ آپ اس سے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لعلہم یہتدون، شاید وہ لوگ ہدایت پائیں، ان کو رستہ معلوم ہو اور رستے پہ چل پڑیں. یہ تو ہوا قرآن حکیم کے سلسلے میں. اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی توحید بیان فرماتے. اللہ الذی، دیکھو اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمانوں اور زمین اور بیچ کی ساری مخلوق کو پیدا کیا. مطلب یہ کہ اللہ خالق ہے. جی تو معبود برحق ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ وہ خالق ہو، اور اس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ خالق پوری کائنات کا صرف اللہ ہے. یہ ہندو بھی یہی مانے گا، سکھ بھی مانے گا، جی عیسائی، یہودی، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خالق کائنات کا اللہ کو مانتے ہیں. جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو خالق نہیں کہتے، چاہے خالق کا نام ان کے نزدیک کوئی بھی ہو، نام کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن خالق ایک ہی کو مانتے ہیں، وہ اللہ ہے. تو خالق اللہ ہے، آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، اور زمین اور آسمان کے بیچ کی مخلوق کا بھی. اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، جیسے کہ بات دوسری آیات میں بھی ہے 6 دنوں میں. جی ثم استوى علی العرش، 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. عرش پر استوا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا واقعی مطلب کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. عرش پر استوا، عرش تو کہتے ہیں نا تخت شاہی کو، تو تخت شاہی پہ بیٹھنا یہ تو جسم، کسی تخت پہ کسی کرسی پہ بیٹھنا یہ تو جسم والی چیز ہے. اللہ تو جسم سے پاک ہے. جی اس طرح پھر بیٹھنا، کھڑا ہونا، چلنا پھرنا، یہ سارے اجسام کی صفات میں سے ہیں. اللہ اجسام سے پاک ہے. تو اللہ کا عرش پر استوا کیسا ہے اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے. یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن کس کیفیت کے ساتھ ہے یہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا اسی آیت کے بارے میں کہ اللہ عرش پر مستوی ہیں، کیا مطلب ہے؟ ان کا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا تو معلوم ہے. والکیفیت مجہول، طریقہ کیا ہے استواء کا یہ نہیں معلوم. کہتے ہیں والسوال عنہ بدعۃ، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، پوچھو ہی مت، اس لیے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں. تو اللہ مستوی ہیں عرش پر. اس سے اقتدار بھی مراد ہوتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کا اقتدار بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا، جیسے کہ ہندو کہتے ہیں جی کہ رام نے کائنات کو بنایا، پھر وہ
کنارے لگ گیا، اس کو سنبھالنے کا کام ایک کے ذمہ لگایا اور برباد کرنے کا دوسرے کے ذمہ لگا دیا ہے۔ تو ماتحت دو ہیں، ایک سنبھالتا ہے ایک بگاڑتا ہے، وہ خود اب کچھ نہیں کرتا۔ تو کہا نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی چلا بھی رہا ہے، اللہ بھی چلا بھی رہا ہے، تقسیم نہیں کیا۔ ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں، یہ کئی معنی اس کے، اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ سفارشی تو سفارشی ہیں بھی اور نہیں بھی، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ سفارشی ہیں جو مشرکین اپنے طور پہ جنہوں کو انہوں نے سفارشی بنا رکھا تھا کہ یہ ہمارے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم ان کی نیاز اس لیے دیتے ہیں جی تاکہ یہ خوش رہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، اس معنی سے کہ یہ از خود ہماری سفارش کریں گے، اللہ چاہیں یا نہ چاہیں، اور یہ لڑ جھگڑ کے ہمیں بچا لیں گے۔ تو گویا انہوں نے اللہ کے ہاں سفارش کو دنیا کے سفارشیوں پر کہ وہ خود ہی چلے جاتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور پھر بسا اوقات وہ اگلے کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ چاروں ناچاروں کی سفارش مانی۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ کوئی اسے مجبور کر سکے یا کوئی اس کی اجازت کے بغیر وہاں زبان ہی کھول سکے۔ تو یہ سفارشی نہیں ہیں اللہ کے ہاں، ہاں سفارشی ہیں، انبیاء ہیں، سب سے بڑا سفارشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اور انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، حاجی ہیں، بہت ایک لمبی لسٹ ہے شہیدوں کی، یعنی سفارشیوں کی۔ لیکن یہ وہ سفارشی ہیں کہ جب اللہ ان سے کہیں گے فلانے کی سفارش کر، تو صرف فلانے کی سفارش کریں گے بس، اور فلانا وہ ہوگا کہ جو مومن ہوگا، کافر کی سفارش نہیں کر سکیں گے، نہ اجازت ہوگی، اور مومن کی بھی سفارش اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، جو اللہ کہیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ جی تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، دوست نہیں، کوئی سفارشی بھی نہیں، وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں۔ ہاں جو اللہ جن کو یہ مقام دے گا وہ ہوں گے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ان باتوں سے کہ تمہیں خود عمل کرنا چاہیے، پھر اللہ تمہارے سفارشی خود بنا دے گا۔ ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، پھر جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی اللہ خود سفارشی دے دے گا، کہہ دے گا کہ ان کی سفارش کرو۔ اور یہ سفارش جو ہے یہ بھی سفارش کرنے والے کی عزت بڑھانے کے لیے ہوگا، ورنہ کیا اللہ اس کی سفارش کا بغیر نہیں معاف کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی اللہ کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی یہی کہتا ہوں نا، اللہ کو سفارش کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کرائیں گے کہ تاکہ اس شخص کا مقام اور مرتبہ اللہ دوسروں کو دکھائیں کہ دیکھو یہ اتنا میرے ہاں اتنی اس کی عزت ہے کہ اس کی سفارش میں مانتا ہوں، ورنہ اللہ کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے جی۔ اور بالآخر جب سب کی سفارشیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ اپنی مٹھی بھر کے نکالیں گے جہنم سے، وہ تو کسی کی سفارش نہیں ہوگی، وہ اللہ خود ہی نکال دیں گے آخر میں۔ تو بہرحال سفارش کرائی جائے گی اس کی عزت بتانے کے لیے کہ میرے ہاں اس کی اتنی عزت ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے سفارش کی؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کا معنی ہوتا ہے گھٹانا بڑھانا، عروج زوال جی، موت حیات،
نظام کا چلانا، تو اللہ نے جیسے آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے تو فرمایا مدبر بھی وہی ہے، اس پورے نظام کو چلاتا بھی وہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر دن اللہ مصروف کار ہے، ہر دن اللہ مصروف کار ہے، یعنی کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو چڑھا رہا ہے، کسی کو اتار رہا ہے۔ یہ پورا نظام جو چل رہا ہے تو یہ خود چلا رہا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک پوری کائنات کی تدبیر خود کر رہا ہے، اگرچہ کاموں پہ لگائے ہوئے بھی ہیں اللہ نے فرشتے، فالمدبرات امرا، قسم ان فرشتوں کی جو اللہ کے نظام کی تدبیر کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اللہ کے زیر کنٹرول ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ اس کو آزاد چھوڑا ہوا کہ یہ کر، جی اپنی مرضی سے یہ کر، جو کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ جو فرشتے کام پہ لگائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی مرضی معلوم کر کے وہ کام کرتے ہیں، ہر وقت لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم دیتے ہیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ لیکن دنیا میں جس کو مختار بنایا جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے بھی تو کام کرتا ہے نا، جی ہر بات تو نہیں پوچھتا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یہاں ہر بات اللہ سے پوچھ کے کی جاتی ہے۔ تو بے شک مدبرات امر فرشتے ہیں، لیکن ہر بات اللہ سے اجازت لے کے کرتے ہیں۔ آسمان سے زمین تک کے نظام کو اللہ تدبیر کرتے ہیں اس کی، یعنی اس کو چلاتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ حکم چڑھتا ہے، واپس جاتا ہے اللہ کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، ان سالوں میں جو تم شمار کرتے ہو، جو تمہارے ہاں 1000 سال ہے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے علم اور قدرت سے تو ہر جگہ ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہیں، پر اللہ عرش پر ہیں۔ سب سے پہلی اللہ کی تجلی اور اس کی ذات کا عکس کس پہ پڑتا ہے؟ عرش پہ پڑتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا عکس تجلی عرش پہ پڑتا ہے تو وہ رنگین ہو جاتا ہے سارا اللہ کی عکس تجلی سے، جی اس کے بعد پھر نیچے کے عالم تو عرش کے نیچے جو مقام ہے اس کو کہتے ہیں حضیرۃ القدس، یعنی پاک مخلوق، جو اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے نا، تو حضیرہ اصل میں کہتے ہیں ایک جس کو چار دیواری دے کر کھینچا جاتا ہے، آپ یوں کہیں کہ پارلیمنٹ اپنی زبان میں۔ حضیرۃ القدس کا معنی پاک لوگوں کی، یعنی پاک فرشتوں کی جو ایک کابینہ ہے، یا جو آپ پارلیمنٹ کہیں، ہاں جی، وہ عرش کے نیچے ہیں۔ تو اللہ جب حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے حکم وہاں آتا ہے، حضیرۃ القدس، وہیں سارا تحریری کام بھی ہوتا ہے، لوح محفوظ بھی ادھری ہے، جی تو لکھنے والے فرشتے بھی ہیں، کوئی حکم سننے والے ہیں، کوئی لکھنے والے ہیں، تو ایک بہت بڑا کائنات کا سسٹم ہے عرش کے نیچے، وہ سارے کا نام حضیرۃ القدس۔ تو اللہ کا حکم، جب اللہ حکم دیتے ہیں کہ آسمانوں میں یا زمین پر یہ حکم نافذ کرنا ہے تو متعلقہ فرشتوں کو آرڈر ملتا ہے، ٹھیک، تو حکم آتے ہی سارے دم بخود ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے باقی سب فرشتوں پر، لیکن کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو باہوش ہوتے ہیں، جو حکم سنتے ہیں، باقی سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، کام کر۔ ان کو جب ہوش آتی ہے تو پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ حکم دیا ہے اور یہ دنیا میں فلاں 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 جگہ میں یہ کام تم لوگوں نے کرنے ہیں۔ تو حضیرت القدس سے وہ کام پھر نیچے آتا ہے، جہاں جہاں آسمانوں میں زمین میں جہاں جہاں، تو وہ قانون نافذ رہتا ہے۔ فرمایا 1000 سال تک، وہ ایک دن کا قانون ہوتا ہے لیکن تمہارے 1000 سال کے برابر۔ جب وہ قانون چل پڑتا ہے پھر اس کا ریزلٹ واپس جاتا ہے، ثم یارجو الیہ، پھر اللہ کی طرف اس کا ریزلٹ واپس جاتا ہے، ایک دن میں جو تمہاری گنتی میں 1000 سال ہے۔ پھر دوسرا قانون آ جاتا ہے، وہ 1000 سال رہتا ہے۔ تو اس میں کن کن کو نبی بنانا ہے، ان کی تعلیمات کتنا کتنا عرصہ چلیں گی، ٹھیک، پھر کون آئے گا، پھر قوموں کا عروج، کس قوم کو میں نے آگے بڑھانا ہے، پھر کب اس کو زوال دینا ہے اور دوسری قوم کو لے جانا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا نظام ہے اللہ کی طرف سے، جو ایک دن کا نظام ہوتا ہے مگر ہمارے 1000 سال۔ پھر اس نظام کو لے لیتے ہیں، پھر دوسرا نظام، پھر اس کو لے لیتے ہیں، پھر تیسرا نظام۔ تو اس طریقے سے یعنی اللہ خود تدبیر کرتے ہیں، اوپر سے سارا حکم خود دیتے ہیں متعلقہ فرشتوں کو، اور ہر فرشتہ اللہ کی نگرانی اور اجازت سے وہ کام، اس کو وہ قانون نافذ کرتے ہیں۔ جنات پر ہیں، انسانوں پر ہیں، پرندوں پر ہیں، درندوں پر ہیں، بارشوں کا نظام ہے، پیداوار کا ہے، جنگلوں کا ہے، دریاؤں کا ہے، پتہ نہیں کتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر ایک کے لیے قانون آتا ہے، وہ نافذ رہتا ہے، پھر اس قانون کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر دوسرا قانون آ جاتا ہے۔ جی، ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے خدا، یہ ہے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر سب کا عالم ہے، جو ساری کائنات کی خبر رکھتا ہے اور سب کا علم رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اب یہاں جو کہا نا غیب اور شہادہ، تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، پر اللہ کے لیے تو غیب ہے نہیں۔ جیسے دوسری صورت میں ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ سے ایک ذرہ برابر چیز بھی نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تو سب شہادہ ہے، غیب نہیں۔ پھر اللہ کو عالم غیب کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مخلوق کے لحاظ سے، مخلوق کے لحاظ سے، کہ مخلوق میں سے ہر مخلوق کو کچھ چیزیں معلوم ہیں، کچھ نہیں۔ تو مخلوق کو جو معلوم ہے یہ شہادہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں جو مخلوق کو علم دیا ہے، اور جو مخلوق کو نہیں دیا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو وہ ہمارے لحاظ سے غیب ہے، مخلوق کے لحاظ سے غیب ہے، اللہ کے لیے کوئی بات غیب ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال غیب اور شہادہ سب کو جانتے ہیں، یعنی کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ جی، العزیز الرحیم، وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ عزیز کا معنی غالب بھی ہوتا ہے، عزت والا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ عزت والا بھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، دوسری وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اور عزت کا معنی غلبہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے سب پر، کوئی چیز اللہ کے سامنے اف نہیں کر سکتی۔ لیکن الرحیم، اتنے بڑے غالب ہونے کے ساتھ بے حد مہربان بھی ہے، بے حد مہربان بھی ہے۔ جی، حالانکہ دنیا میں جس کو پاور حاصل ہو جائے اس کا دماغ پھر جاتا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ پاور ایسا ہے کہ کوئی کسی کا ایسا ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ بے حد مہربان ہے، اور وہ 1000 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ جی، 1000 ماؤں سے زیادہ شفیق۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ جس نے خوبصورت بنایا ہے ہر چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز ناقص نہیں بنائی، ہر چیز
کامل درجے کی بنائی ہے، کوئی چیز بھدی نہیں بنائی ہے، ہر چیز حسن و جمال کا مرقع بنا کر بنائی ہے۔ احسن کل شیء، ہر چیز اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یعنی ہماری نظر میں بے شک کوئی چیز ایسی نظر آئے وہ ہماری نظر کا قصور ہے، ورنہ ہر چیز کو اللہ نے بہت عمدہ، ایک دوسری آیت میں ہے اتقن کل شیء، تو اتقن کہتے ہیں جو مضبوط بھی ہو حسین بھی ہو۔ یہاں صرف حسن کا ذکر کیا، وہاں اتقان اور مضبوطی کا بھی۔ اللہ نے ہر چیز کو خوب مضبوط کا مطلب ہے کہ جتنی دیر اس کو رکھنا ہے اتنی دیر تک کی اس میں قوت رکھی ہے، جتنی دیر اس کو رکھنا ہے اتنی اس میں قوت بھی رکھی ہے، وہ اپنے ٹائم سے پہلے ضائع نہیں ہوگی۔ اور ہر چیز بے حد حسین بھی ہے، بے حد حسین بھی ہے، یعنی جیسی چیز ہونی چاہیے تھی نا ایسی ہی بنائیے، ایسی ہی بنائیے۔ تو بسا اوقات آدمی ہمارے علم ہی کیا ہے، ہماری نظریں ہی کیا ہیں، ہم تو ہزار چیزوں میں عیب نکال لیتے ہیں جی، اور بے عیب چیزوں کو خوبصورت ثابت کر دیتے ہیں، اور جو اچھی ہیں ان کو عیبناک ثابت کرتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس سے حسین دوسری ہو نہیں سکتی تھی۔ احسن کل شیء خلقہ، یہ ایک قصہ ہے، نقش و نگار میں چینی قوم جو ہے وہ بہت، ہاں جی آپ کو پتہ ہی ہے، نقش و نگار میں تو ایک اسی طرح مصور تصویر بنانے والا، اس نے ایک تصویر بنائی اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نا، تصویر بنائی، ایک چڑیا دکھائی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی، ٹہنی پر ایسی بنائی کہ دیکھنے والے حقیقی چڑیا اور اس میں فرق نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جان والی ہے یا بے جان ہے، یہ اللہ کی بنائی ہے یا بندے نے بنائی ہے، فرق نہیں کر سکتے تھے، ایسی خوبصورت بنا کے اس نے پیش کی۔ بادشاہ نے بھی کہا واہ کیا بات ہے، بہت اچھی ہے، اور اتنی اچھی کہ اس نے اپنے مین گیٹ پہ اس کو لٹکا دیا، اور نیچے تختی لکھ دی کہ کوئی اگر اس میں کوئی نقص بتا دے اس کو اتنا انعام ملے گا، کوئی اس میں نقص بتا دے تو اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اب جو آتے ہیں دیکھتے ہیں نقص کدھر ہے بھائی اس میں، آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں۔ ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے بھی وہ پڑھا، اس نے غور سے کہا یار تو انعام ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے ذرا غور سے دیکھنا چاہیے، کچھ ہو تو مجھے کچھ مل جائے گا۔ کھڑا ہو کر اس نے بڑی دیر دیکھا تو اس نے نیچے لکھ دیا کہ اس میں نقص ہے۔ ہاں جی، تو بلا لیے گیا اس کو، بھائی اتنی مخلوق آئی ہے تو تجھے کیسے نظر آیا ملنگ آدمی؟ اس نے کہا کہ دیکھیے نہیں، چڑیا جہاں بیٹھتی ہے تو تھوڑا بہت تو وزن ہوگا نا اس کا، تو یہ ٹہنی جو بنائی ہے نا یہ بالکل سیدھی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی پتہ نہیں، حالانکہ جہاں تھوڑا سا وزن بھی ہو تو تھوڑی سی تو ٹیڑھی ہونی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا واہ یہ تو واقعی بات ہے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، واقعی جب چڑیا بیٹھتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کا وزن ہے نا، ہاں وہ تو ہونا چاہیے، تو واقعی بالکل نہیں ہے، سیدھی ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اس نے انعام بہرحال جیت لیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹیڑھا پن یہ عیب ہے کہ نہیں؟ سیدھا ہونا یہ عیب نہیں ہے، پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا عیب ہے۔ لیکن ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں ٹیڑھا ہونا ہنر ہے، سیدھا ہونا عیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر
ٹیڑھا ہونا یہ ہنر تھا، یہ ہنر تھا، سیدھا دیکھو عیب نکل گیا۔ تو اسی طریقے سے جو چیزیں ہمیں ٹیڑھی ویڑھی کائنات میں لگتی ہیں ان کو ہونا ہی ٹیڑھا تھا۔ اللہ حکیم ہے، اس نے جو ان کو ایسا بنایا ہے، ٹیڑھا بنایا ہے، اس کو یہ ہماری نظروں کا قصور ہے کہ ہم تو ہر چیز کو کہتے ہیں سیدھا ہی ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ ہمارا قصور ہے، مطلب یہ ہے، ورنہ ہر چیز حسین ہے، ہمیں اس کا حسن نظر آئے یا نہ آئے۔ جی تو ہر چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا تو خوبصورت بنایا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، تو ہر چیز میں انسان بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آگے تفصیل سے ذکر کیا کہ انسان یہ ساری چیزوں سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں ذکر کیا ہے نا، جی نہیں، سورہ تین، والتین والزیتون، تو 4 قسمیں بھی اٹھائیں اللہ نے، اور 4 قسمیں اٹھا کر کہا کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ والتین ایک، والزیتون، وطور سینین، وہذا البلد الامین، پھر آگے لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، 4 قسمیں، 2 حرف تاکید، لقد، بالیقین ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم۔ جی اب ہم دیکھیں انسانوں کو تو ہمیں تو عجیب و غریب بھی لگتے ہیں، ہم تو ان میں 100 عیب نکالیں گے، پر اللہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حسن کی کوئی جامع معنی تعریف بھی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ہر آدمی پر لاگو ہو جائے۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو جو نگاہوں میں جچ جائے، تو ہر آدمی کی نظر میں اور حسن ہے، ہر آدمی کی نظر کا اور حسن ہے۔ آپ افریقہ میں جائیں تو حسن کیا ہے؟ جب چہرے پہ سیاہی چمک رہی ہو، اتنا سیاہ ہو کہ سیاہی میں چمک ہو، تو افریقی کہتے ہیں یہ بڑا ہی حسین ہے۔ یعنی معمولی سیاہی کہتے ہیں نہیں، جس کی سیاہی میں چمک ہو کہتے ہیں سب سے زیادہ حسین ہے۔ آپ ادھر چائنا ان ملکوں میں چلے جائیں، چھوٹی آنکھیں بڑی حسین ہیں، ہم کہتے ہیں چنے ہیں، ہم کہتے ہیں پھنے ہیں، جی لیکن ان سے پوچھو کہتے ہیں حسن تو ہے ہمارے پاس، ہے تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ جی تو ہر ایک کا حسن کے بارے میں اپنا اپنا نظریہ ہے، بس حسن وہ ہے جو آدمی کو بھا جائے، بس بات یہ ہے نا۔ تو انسان کا حسن اللہ کو بھاتا ہے، کسی کو فرق کہ میرے ہاں تو سب انسان یہ میری تخلیق کا شاہکار ہیں، میں نے تو آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائی، چاند بھی بنائے، سورج بھی بنائے، سیارے ستارے، پھول، ان گنت چیزیں میں نے بنائی ہیں، لیکن انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ حسن و جمال کا مرقت ہے۔ تاریخ انسانی میں یوں تو حضرت یوسف سب سے زیادہ حسین تھے، اور خود حضور نے فرمایا آسمانوں پہ یوسف سے ملاقات ہوئی تو جیسے آدھا حسن خدا نے انہی کو دیا ہے، آدھا حسن ان کو دیا ہے، آدھا سب پہ بانٹا ہے، جی لیکن حضور اس آدھے میں نہیں ہیں، حضور اس آدھے میں نہیں ہیں جو اللہ نے آدھا ان کو دے کے آدھا بانٹا ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں وجوہر الحسن فی غیر منقسمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال کا جوہر دیا ہے وہ ناقابل تقسیم ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تقسیم کا تھا، آدھا ادھر دیا آدھا ادھر دیا، حضور کو جو حسن دیا فرمایا وہ غیر منقسم، وہ تو تقسیم ہی نہیں ہونے والا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حسن ملاحت،
ایک ہوتا ہے حسن صباحت. صباحت کا معنی چمکیلا، جس پہ نظر نہ ٹھہر سکے. ملاحت کا معنی ہوتا ہے نمکین. جی تو حسن یوسف کہتے ہیں حسن صباحت، کہ دیکھو تو بے ہوش ہو جاؤ. جیسے وہ عورتیں مصر کی دیکھا تو بے ہوش ہو گئیں، انگلیاں کاٹ دیں. حضور کا حسن تھا ملاحت، یعنی شروع میں دیکھو تو کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوتی تھی، لیکن دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو تو پھر آدمی گرویدہ ہو جاتا تھا. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، حسن یوسف پر ملامت کرنے والی عورتیں زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب نبی کی پیشانی دیکھ لیتی، لآثرن بالقطع القلوب علی الید، وہ دلوں کے کاٹنے کو ترجیح دیتی ہاتھ کاٹنے پر. وہاں تو ہاتھ کاٹیں، یہاں تو دل کاٹ لیتی ہیں. اور واقعہ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے، جو آپ کی رفیق رہے، انہوں نے اپنی جانیں حضور پہ قربان کی، جانیں چھلنی کرا دیں، ہاتھ چھل کرا دیے. آخر وہ بھی تو گوشت پوست کے انسان تھے، لیکن جو انہوں نے مظاہرہ کیا کون کر سکتا ہے. تو مقصد میں کہنے کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے. حسن ملاحت میں جنگ احد میں آپ کو چوٹیں ہیں، ٹھیک ہے نا، دانت مبارک بھی آپ کے شہید ہوئے، اور چہرے میں بھی کڑیاں، جو خود پہنا ہوا تھا نا، آپ گریں تو یہ کڑیاں جو ہے نا خود کی، یہاں پر زخم ہو گیا. پھر اس زخم کو بہرحال بھرا گیا چٹائی کا راکھ سے، ہاں جلا کر خون دھونے کے بعد. تو وہ زخم پھر آپ تو پتہ کہ پھر جاتا نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا دھبا اس کا رہ گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے پہ وہ دھبا ایسا حسین لگتا تھا، ایسا حسین لگتا تھا کہ جیسے کہ حسن کی تکمیل اس سے ہو گئی. تو دیکھیں نا، اب یہ وہ حالانکہ وہ داغ ہے، دھبا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ دھبا نہ ہوتا تو حسن کی تکمیل نہیں تھی، اب دھبا لگا تو حسن کی تکمیل جیسا کہ ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ حسن وہ ہے جو بھا جائے. وہ مجنون کو کسی نے ملامت کیا کہ تو لیلا لیلا کرتا پھرتا ہے، اس کے پیچھے پاگل بنا پھرتا ہے، وہ تو سانولے رنگ کی ہے. اس نے کہا تم اس کو میری نظر سے دیکھو. تم نے اپنی نظر سے دیکھی ہے، ہاں میری نظر سے دیکھو تو پھر دنیا میں اس جیسی کوئی نہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ حسن کا کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں کہ یہ حسن ہے، بس وہ جس کی آنکھ کو جو بھا جائے. ٹھیک، ہاں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے. اب آپ لاکھ اس میں عیب نکالو کہ اس کے ہونٹ موٹے تھے، اس کی شکل بھدی ہے، اس کا فلانا یہ، ارے بھائی تمہیں ایسا لگتا ہے اس نے تو باتھ روم میں بھی آئینہ لگایا ہوا ہے، اس نے تو بیڈ روم میں بھی آئینہ لگایا ہوا ہے، اس نے تو باہر کے حال میں بھی لگایا ہوا ہے. وہ جدھر سے جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے. آپ اس کو کہو نا کیا خوبی ہے تو نے، وہ کہے گا تمہیں نظر نہیں آتی، مجھے نہیں آتی. تو بھدے سے بھدا آدمی بھی اپنے آپ کو دیکھنے سے کبھی سیر نہیں ہوتا. صبح و شام دیکھے گا، صبح و شام دیکھے گا. آخر کوئی بات تو ہے نا بھائی. معلوم ہوا کہ صرف چمک دمک حسن نہیں، چمک دمک ہوتا تو سب سے زیادہ حسین سورج ہے جس پہ کسی کی نظر نہیں ٹکتی. ٹھیک ہے نا، چمک دمک نہیں ہے، بات کشش کی ہے. کشش اللہ نے انسان کے چہرے میں ایسی کشش رکھی ہے، جیسے بدصورت سے بدصورت کیوں نہ ہو
نہ وہ خود اپنے آپ کو دیکھنے سے تھکتا ہے نہ دوسرا اس کو دیکھنے سے تھکتا ہے۔ آپ بھی بیٹھیں گے تو آپ نہیں کہیں گے یار یہ بدصورت ہے، چلو دیکھتے رہیں گے، بار بار وہ ملاقات کے لیے گیا، بار بار آپ ملاقات کے لیے، بھائی کیا خوبی ہے اس میں یار۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے سب سے حسین بنایا، لیکن بنایا کس چیز سے؟ جو سب سے نکمی چیز، سب سے مادہ تخلیق سب سے بیکار، اور بنایا ایسا ہے کہ سب سے حسین۔ کمال اسی کا نام ہے۔ سونے کا بناتا، تانبے کا بناتا، کوئی کمال کی بات نہیں تھی جی۔ بنایا ہے مٹی سے، کھنکھناتی مٹی، کھنکھناتی مٹی، اور بنایا ایسا ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اور شروع کیا ہے اللہ نے انسان کی تخلیق کو مٹی سے، کیچڑ سے۔ یہ پہلا انسان ہے آدم علیہ السلام، اس کا ذکر ہے کہ اس کو بنایا مٹی سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسلہ، پھر آگے اس کی نسل جو ہے وہ کون سی قیمتی چیز سے بنائی؟ فرمایا کہ اس کو من سلالۃ من ماء مہین، ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، جس پانیوں میں اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، قابل نفرت پانی، قابل بے قدر پانی کے خلاصے سے نسل چلائی جی، اور بنایا پھر چلائے بھی کیسے ماشاء اللہ۔ کا ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو، اس کی تفصیلات تو پھر سورۃ المومنون میں گزر چکی ہے نا، کہ اس کو ایک مضبوط ٹھکانے میں اس قطرے کو رکھا، رحم جی، پھر اس میں ہم تبدیلیاں لاتے رہے یار 4 مہینے کے بعد، 40 دن کے بعد، 40 دن کے بعد اس سے جمع ہوا خون بنا، پھر اس میں گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں ہڈیاں بنی، ہڈیوں پہ پھر ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اوپر کھال چڑھائی اور اعضاء وغیرہ بنائے، ٹھیک۔ ثم سواہ، پھر اس کو ٹھیک کیا، یعنی اس کے سارے پارٹ وغیرہ سب جسم کے بنائے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اپنی طرف سے اللہ نے اس میں روح پھونک دی، تو ابھی تک وہ مرا ہوا تھا، روح پھونک دی، تو دوسری آیت میں سورہ میں کہ پھر ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق میں لے آئے۔ پہلے بے حس و حرکت پڑا تھا، اب وہ جیتا جاگتا ہو گیا روح پڑنے سے۔ تو روح 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے، ایک ہے نسمہ، ایک ہے نفس ناطقہ، ایک ہے روح الہی۔ باقی حیوانات میں تو نسمہ ہی ہوتا ہے، انسان میں 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ نسمہ کہتے ہیں خون، گرم خون کے اوپر جو بھاپ ہوتی ہے نا اس کو، تو خون چلا کر اس کو گرم کر کے اس کی بھاپ جو ہے نا، یہ ہے نسمہ، یہ ہے اصل میں زندگی۔ جانوروں میں یہی ہوتی ہے جی، لیکن انسان کے لیے اس کے بعد ہے نفس ناطقہ، اور اس کے بعد اللہ کا ایک حکم آتا ہے، اس کو روح الہی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کی روح کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نفس ناطقہ کا معنی اس کے اندر سوچ اور سمجھ، یعنی عقل اور فکر جو ہے نا جس سے، تو وہ نفس ناطقہ ہے، اور پھر امر الہی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اوپر سے آ کر۔ تو اس طرح انسان کے اندر 3 چیزوں کا مرکب روح ہے۔ تو اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے اس جسم میں سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور دل بھی پیدا کیا۔ یہ پھر پورے جسم انسانی میں 3 پارٹ جو رئیس الاعضاء ہیں،
ان کا اللہ نے ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان کے انسان بننے میں ان 3 اعضاء کا بڑا دخل ہے، کان، آنکھ، دل۔ ایسے تو ہر چیز بڑی اہم ہے، لیکن یہ 3 مرکزی نوعیت کے ہیں۔ لیکن اس کو میں بھی ٹائم زیادہ ہو گیا تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اگلے پروگرام پہ۔ قلیلا ما تشکرون، کم ہو تم جو شکر کرتے ہو۔ چیز تو میں نے بے مثال بنائی، اعضاء تو میں نے ایسے تمہارے اندر فٹ کیے جی، لیکن تم میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ اکثر ناشکر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کس نے دی ہیں، اس کا کیا حق ہے۔ تو یہ اس کو ہم پچھلے پروگرام میں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم زیادہ ہوگا۔ ہمارے ساتھی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ بیٹے کو سخت ترین نمونیا ہو گیا۔ اچھا۔